السلام علیکم، میں ہوں جاوید لیاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے بکھر جاتے ہیں۔ قیامت کی کئی ایک نشانیاں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی پوری ہو چکی ہیں، یہاں تک کہ ایک عظیم جنگ کی پیش گوئی بھی پوری ہونے والی ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے موجودہ حالات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قیامت کی کچھ بڑی نشانیاں پوری ہونا باقی ہیں، جن میں دجال کا فتنہ، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر دوبارہ تشریف لانا اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا وغیرہ شامل ہیں۔ قرب قیامت کا ایک ایسا فتنہ جس کا خوف اور دبدبہ ہر زمانے میں پایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس فتنے کا ذکر صحابہ کرام کی محفل میں ہوتا تو صحابہ کرام زار و قطار رونے لگتے اور اللہ کی پناہ مانگتے۔ محترم سامعین، آج کل یہ موضوع زیر بحث ہے کہ کیا دجال آنے والا ہے؟ آیا اس کے آنے کی ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کو زیر بحث لائیں گے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی ظاہری نشانیوں کے بارے میں فرمایا کہ چھوٹے قد کا ہوگا، بدصورت ہوگا، ایک آنکھ سے اندھا ہوگا، اس کے دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے اور اس کے جسم میں بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے سر کے بال گھنگرالے ہوں گے اور اس کا رنگ سرخ یا گندمی ہوگا اور اس کی ناک طوطے کی چونچ جیسی ہوگی۔ دجال کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ماتھے پر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، لیکن کافر اور فاسق اس کو نہ پڑھ سکیں گے۔ اس کے نکلنے سے 3 سال پہلے ہی قحط پھیل جائے گا، حتیٰ کہ آسمان شیشے کا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی۔ خشک سالی کی وجہ سے تمام چوپائے ہلاک ہو جائیں گے، فتنے اور قتل و غارت عام ہو جائے گا، لوگ ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کر رہے ہوں گے۔ تب دجال مشرق کی سمت ایک اصفہان یا خراسان نامی شہر سے نکلے گا۔ اس دوران علمی اور روحانی قحط بھی برپا ہوگا، علماء اور دیندار لوگوں کی قلت ہوگی۔ دجال زمین پر 40 دن رہے گا، جن میں سے ایک دن 1 سال کے برابر، ایک دن 1 ماہ کے برابر، ایک دن 1 ہفتہ کے برابر اور باقی تمام ایام عام دنوں جیسے ہوں گے۔ دجال جب ظاہر ہوگا تو خود کو پرہیزگار ظاہر کرے گا، پھر نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور جب اس کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ اس وقت دجال کا خوف لوگوں میں انتہا پر ہوگا، تمام فاسقین دجال کا ساتھ دیں گے جبکہ سچے مسلمان اس کے خلاف ہوں گے۔ دجال کی سواری اتنی بڑی ہوگی کہ اس کی دونوں آنکھوں کا فاصلہ 40 گز ہوگا اور اس کا ایک قدم 1 میل کا فاصلہ طے کرے گا۔ اپنی سواری پر دجال سوار ہو کر دنیا کا کونا کونا چھانے گا، کوئی میدان، کوئی صحرا، کوئی دریا، یہاں تک کہ دنیا کا کوئی بھی کونا اس کے فتنے سے محفوظ نہیں رہے گا۔ دجال طاقتور اور مالدار ہوگا، وہ اتنا طاقتور ہوگا کہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ وہ اپنے پیروکاروں پر نوازشیں کرے گا اور انکار کرنے والوں کو قتل کر دے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے سخت تکلیف میں ہوں گے، وہ اس سے بچنے کے لیے پناہ تلاش کریں گے لیکن دجال سے بچ نہیں سکیں گے۔ فتنہ پھیلانے کے بعد دجال مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ مدینہ اور مکہ پر فرشتے مقرر کرے گا جو دجال کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس طرح مکہ اور مدینہ کے باہر دجال ایک خوفناک چیخ مارے گا۔ اس چیخ کی ہیبت اتنی ہوگی کہ منافق جو مکہ اور مدینہ میں ہوں گے باہر آ کر دجال کی پیروی پر آمادہ ہو جائیں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ 40 دن زمین پر رہنے کے بعد بالآخر امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دجال کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں دجال کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ ڈر کر فلسطین کی طرف بھاگے گا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو مقام لد پر پکڑ لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اس طرح دجال کا فتنہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ محمد و آل محمد کے صدقے ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔